انسان کی ہمت بڑھ جائے، حوصلہ بڑھ جائے تو اس کے لیے بڑا کام کرنا بھی آسان ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے کو، ہمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا وسیع کر دیا، اتنا وسیع کر دیا کہ ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا بوجھ نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حوصلے کی وجہ سے بڑے بڑے سرداروں کے سامنے جا کر بھی اللہ کی بات رکھی، طائف کے سرداروں کے پاس جا کر بھی اللہ کی بات رکھی، کہ جہاں پتہ تھا کہ یہ طائف والے جو ہے شرک والے ہیں، سارے بت پرست ہیں، مشرک ہیں، اب ایک اجنبی آدمی کسی شہر میں اس شہر کے سردار کے پاس، وڈیرے کے پاس پہنچے اور اس سے ایسی بات کرے جو اس کے باپ دادا کے دین کے خلاف ہو، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اکیلے آدمی کے ساتھ، اجنبی آدمی کے ساتھ اس کی جان بھی جا سکتی ہے، کہ پتہ ہے کہ یہ تو مسافر آدمی ہے، اس کو کون پوچھے گا، یہاں پر مار دیا، قتل کر دیا تو کوئی پیچھے پوچھنے والا بھی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو طائف میں جو پہنچے ہیں اکیلے پہنچے اور جا کر وہاں سرداروں کو دعوت دی، تو یہ ہمت ہی تو تھی، یہ حوصلہ ہی تو تھا جو شہر کے سرداروں سے جا کر ان کے سامنے اللہ کی دعوت رکھی۔ اللہ 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 اللہ۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ علم نشرح ہے، مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے نہیں کھول دیا آپ کی خاطر آپ کے سینے کو، ووضعنا، اور ہم نے دور کر دیا، عنک، آپ سے، وزرک، آپ کے بوجھ کو، الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی، جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے بلند کر دیا آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو، ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کے تذکرے کو۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، پھر جب آپ فارغ ہو جائیں تو عبادت میں محنت کیا کریں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے پروردگار کی طرف، فرغب، راغب ہو جائیں، یعنی متوجہ ہو جائیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے اور تسلی کے ساتھ ساتھ خوشخبری بھی دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جب
نبوت سے سرفراز فرمایا 40 سال کی عمر میں، اور اعلان کرنے کا حکم دیا کہ آپ اپنی نبوت کا اعلان کریں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے انسانوں اور جنات کی طرف نبی بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کے فرائض انجام دینے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی طرف سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی، حتیٰ کہ اپنے رشتہ دار جو تھے وہ بھی اپنے مخالف ہو گئے، اور انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، جن میں ابو لہب چچا تھا اپنا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں اس چچا نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو تکلیفیں اٹھانی پڑیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوت والے کام کی وجہ سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بوجھ تھا۔ وہ کیا بوجھ تھا؟ کہ میں اکیلا انسان اور ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ میں انسانوں کا بھی نبی ہوں، جنات کا بھی نبی ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ فرما دیا ہے فاستقم، آپ سیدھا چلتے رہیں، کما امرت، جیسا آپ کو کہا گیا ہے، جیسا آپ کو فرمایا گیا، حکم دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو حکم ملا تھا کہ آپ پیغام پہنچائیں سارے انسانوں کو، اور پھر یہ بھی حکم مل گیا کہ آپ اسی طرح سیدھے چلتے رہیں جیسے آپ کو حکم ملا ہے۔ تو ایک انسان کے اوپر کتنا بوجھ آ جائے گا کہ میری عمر چھوٹی، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی ہے، آگے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے، 20 سال 30 سال، اور محنت پوری دنیا کے انسانوں پہ کرنی ہے کہ سارے ہی کافر مشرک ہوئے پڑے ہیں۔ ایک انسان کو مسلمان کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، اور پوری دنیا کے انسانوں کو اسلام کی طرف لانا، اللہ کی طرف لانا، بتوں سے ہٹانا، شرک سے ہٹانا، بدعتوں سے ہٹانا، ان کی رسموں سے ہٹانا، ان کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنا، یہ ایک نبوت کا بہت بڑا بوجھ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ایسے علوم عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ایسی حکمت والی باتیں عطا فرمائیں اور ایسا ایمان عطا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھ گیا، حوصلہ بڑھ گیا، ہمت بڑھا دی اللہ تعالیٰ نے۔ جب کسی انسان کی ہمت بڑھ جائے، حوصلہ بڑھ جائے، تو اس کے لیے بڑا کام کرنا بھی آسان ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے کو، ہمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا وسیع کر دیا، اتنا وسیع کر دیا کہ ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا بوجھ نہیں رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بوجھ کیسے اتارا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے علم عطا فرمائے، علم کے ساتھ ساتھ برداشت بھی عطا فرمائی، حلم بھی عطا فرمایا، علم بھی دیا، حلم بھی دیا، کہ اگر انسان کے اندر برداشت زیادہ ہو تو وہ بڑی ہمت والے کام کر لیتا ہے، برداشت نہ ہو تو پھر چل نہیں سکتا وہ۔ آپ دیکھیں گے کسی بھی شعبے میں وہ انسان زیادہ کامیاب ہوتے ہیں جو ہمت والے، برداشت والے ہوتے ہیں، جو سن لیتے ہیں کسی کی، برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جن کے اندر سننے کی ہمت نہیں ہوتی، برداشت کی ہمت نہیں ہوتی، وہ کہیں بھی چل نہیں پاتے، نہ کسی ادارے میں چل پاتے ہیں، نہ کسی شعبے میں چل پاتے ہیں، نہ کسی دکان میں چل پاتے ہیں، بلکہ ان کو نکال دیا جاتا ہے کہ بھائی تم اگر کسی کی بات سن نہیں سکتے تو آپ گھر پہ جا کر بیٹھ جائیں۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سننی تھی کن کی؟ کافروں کی، کہ ان کو باپ دادا کے دین سے ہٹانا ہے، کہ ان کے باپ دادوں سے شرک چل رہا ہے، بتوں کی پوجا چل رہی ہے۔ اب ایک کام جو دادا پر دادا سے چل رہا ہو، اس رسم سے، ان چیزوں سے، ان عقیدوں سے انسانوں کو ہٹانا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت ہمت والا کام ہے۔ تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بوجھ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بوجھ کو دور کر دیا کہ آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا۔ سینے کو کشادہ کرنے کا مطلب کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا حوصلہ عطا فرمایا، بہت زیادہ برداشت کی قوت عطا فرما دی، اور بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بردباری پیدا کر دی۔ تو میرے محترم دوستو، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، انعام فرمایا۔ تو سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کا ذکر فرمایا، الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا آپ کے لیے ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ یعنی کیا ہے، ہم نے آپ کے سینے کو بہت وسیع کر دیا ہے، ہم نے آپ کے حوصلے کو بہت بڑھا دیا، اتنا بڑھا دیا کہ اب دنیا کے انسانوں کو آپ دعوت کا کام کریں، تبلیغ کا کام کریں، احکامات پہنچائیں، اب آپ کو بھاری نہیں لگتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حوصلے کی وجہ سے بڑے بڑے سرداروں کے سامنے جا کر بھی اللہ کی بات رکھی، طائف کے سرداروں کے پاس جا کر بھی اللہ کی بات رکھی، کہ جہاں پتہ تھا کہ یہ طائف والے جو ہے شرک والے ہیں، سارے بت پرست ہیں، مشرک ہیں، اب ایک اجنبی آدمی کسی شہر میں اس شہر کے سردار کے پاس، وڈیرے کے پاس پہنچے اور اس سے ایسی بات کرے جو اس کے باپ دادا کے دین کے خلاف ہو، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اکیلے آدمی کے ساتھ، اجنبی آدمی کے ساتھ اس کی جان بھی جا سکتی ہے، کہ پتہ ہے کہ یہ تو مسافر آدمی ہے، اس کو کون پوچھے گا، یہاں پر مار دیا، قتل کر دیا تو کوئی پیچھے پوچھنے والا بھی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو طائف میں جو پہنچے ہیں اکیلے پہنچے، اور جا کر وہاں سرداروں کو دعوت دی۔ تو یہ ہمت ہی تو تھی، یہ حوصلہ ہی تو تھا جو شہر کے سرداروں سے جا کر ان کے سامنے اللہ کی دعوت رکھی، کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ تو یہ باتیں، نبوت والی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، وہ باتیں ان کے سامنے رکھی۔ پھر اس کے جواب میں طائف کے سرداروں نے بہت گستاخی والے جملے کہے، اور پھر طائف کے لڑکوں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر تکلیف پہنچائی، ان کے جسم مبارک سے سارا خون خون ہو گیا، حتیٰ کہ جوتے مبارک جو ہے وہ خون میں بھر گئے، اور ایسے بھر گئے کہ ایڑیوں کے ساتھ چپلیں چپک گئی، خون کی وجہ سے چپک گئی۔ اور وہ شرارتی لڑکے بھی ایڑی کا نشانہ باندھ باندھ کر ہڈی پہ پتھر مارتے تھے، پہاڑی پتھر، نوکیلے پتھر۔ تو اندازہ لگائیں کہ ہمارے نبی نے کتنی تکلیف اس میدان میں اٹھائی۔ پھر آگے جا کر جب ان شریروں سے امن ملا ہے تو فرشتہ آیا ہے اللہ کی طرف سے، اور فرشتے نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض بھی کیا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا دوں، یہ سارے لوگ بیچ میں کچل جائیں گے، ایک بھی نہیں بچے گا ان میں سے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت اور حوصلہ ہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا بھی نہیں کی، بلکہ فرشتے کو بھی یہ کہہ دیا کہ مجھے امید ہے ان کی نسلوں میں کچھ لوگ ہوں گے جو ہدایت پر آئیں گے، یہ اگر مسلمان نہیں ہوئے ان کے بعد کے اولادیں ان کی مسلمان ہو جائیں۔ تو یہ وہی بات کر سکتا ہے، وہی انسان یہ بات کر سکتا ہے جس کے اندر ہمت برداشت بہت زیادہ ہو، کہ اتنی تکلیف اٹھا لی، اتنی درد اٹھا لیے، اتنا پورا جسم خون میں بھرا ہوا ہے، لیکن ان کو تکلیف نہیں دینی، بلکہ ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ ان کے لیے دعا کی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کا صلہ بھی دیا کہ انہی طائف والوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ایسے جرنیل پیدا کیے کہ جو سندھ میں آئے اور سندھ میں اسلام کی روشنی لے کر آئے۔ محمد بن قاسم یہ وہی طائف والوں میں سے تھے جو سندھ میں اسلام کے پرچم کو لے کر آئے۔ تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تکلیف کا صلہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو عرب سے عجم میں پہنچا دیا، سندھ اور ہند میں پہنچا دیا۔ یہ طائف کی تکلیف کا صلہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انعام کا ذکر فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا، آپ کی ہمت حوصلے کو بڑھا دیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ کے اس بوجھ کو اتار دیا، الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، جس بوجھ نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ کمر توڑنا یہ ایک محاورہ ہے، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس پر تو اتنا صدمہ ہے، اس کی تو کمر ہی ٹوٹ گئی۔ اولاد لڑکے کیا اس کے فوت ہو گئے، اس آدمی کی تو کمر ہی ٹوٹ گئی، مطلب اب اس کے اندر ہمت ختم ہو گئی، حوصلہ ختم ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمت و حوصلہ دے دیا تو وہ بوجھ جس نے کمر توڑ رکھی تھی، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان تھے کہ میں کس طریقے سے اکیلا انسان پوری دنیا کے لوگوں تک اللہ کا دین کیسے پہنچاؤں گا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بوجھ اتار دیا اور حوصلہ اور ہمت عطا فرمائی، اور ایسا اطمینان، شرح صدر، اطمینان کو بھی کہتے ہیں، جب کسی مسئلے کے بارے میں انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے، بھروسہ ہو جاتا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ اس بات صحیح ہے میرے نزدیک، تو وہ کہتا ہے کہ میرا اس معاملے میں شرح صدر ہے، اطمینان ہے، مجھے پورا بھروسہ ہے۔ تو شرح صدر کا لفظ اطمینان کے لیے بھی بولا جاتا ہے، بھروسے کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان اللہ نے دے دیا کہ آپ کا دین پوری دنیا میں پہنچے گا، ہر کچے پکے گھر تک آپ کا پیغام پہنچ کے رہے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوصلہ بھی مل گیا، ایک اطمینان مل گیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ایک انعام اور ذکر فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس کا مطلب پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے اونچا ذکر تو اللہ کا ہے، سب سے اونچا ذکر تو اللہ کا ہے۔ تو اللہ نے آپ کے ذکر کو بھی اونچا کر دیا، یعنی جہاں اللہ کا نام ہوگا اس کے ساتھ آپ کا بھی نام ہوگا۔ ہم دیکھیں کلمے میں بھی اللہ کا نام بھی ہے، محمد کا نام بھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس میں بھی آگے عبدہ و رسولہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے۔ آذان پڑھیں، آذان میں بھی اشہد ان محمد الرسول اللہ، پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام آتا ہے، پھر آگے اللہ کے رسول کا نام آتا ہے۔ تو آذان ہو، نکاح ہو، عبادتیں ہوں، نماز ہو، ہر جگہ جہاں اللہ کا نام ہے وہاں اللہ کے رسول کا نام۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اتنا اونچا کر دیا، اتنا اونچا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو یہ ایک نبی کے لیے بہت بڑا مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سے نبی بھیجے دنیا میں، لیکن کسی نبی کا نام اب حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ اب جو نام جڑا ہوا ہے وہ صرف ہمارے نبی کا جڑا ہوا ہے، اور یہ صرف یہاں نہیں بلکہ جنت اور عرش، وہاں پر بھی جہاں کلمہ لکھا ہوا ہے عرش کے پایوں پر، تو وہاں پر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہے، وہاں پر بھی اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے رسول کا نام۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت بہت عطا فرمائی، اسی لیے بزرگوں نے تو فرمایا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد سب سے اونچی ذات آپ ہی کی ہے۔ مختصر بات یہی ہے کہ سب سے بڑا مرتبہ اللہ کا، اس کے بعد کوئی بڑے مرتبے والا ہے تو وہ ہمارا نبی ہے، اس سے اونچا کوئی مرتبہ کسی کا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشخبری بھی ہمارے نبی کو عطا فرمائی کہ نبی آپ کا نام ہم نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا، اونچا کر دیا ہم نے آپ کے لیے، آپ کے ذکر۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے بعد
آسانی ہوگی، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہوگی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنائی، کیونکہ یہ صورت مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی، اور مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی کا زمانہ تھا، تکلیفوں کا زمانہ تھا، وہاں سب دشمن تھے۔ ایک ایسے ماحول میں جہاں انسان ہر وقت دشمنوں میں گھرا ہوا ہو، وہاں اس کو کہا جائے کہ تکلیف کے بعد اب آسانی آنے والی ہے، تو اس کو ایک خوشخبری مل جاتی ہے کہ بھئی آسرا دے دیا ہے کہ یہ تکلیف، ابھی تو تکلیف میں ہوا لیکن تکلیف کے بعد آسانی ہونے والی ہے۔ اب جب کوئی عام انسان کہے تو ہمیں بھروسہ آ جاتا ہے، یہاں تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے اپنے نبی کو، اللہ کی بات پر یقین کیسے نہیں آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ابھی تو مشقت کے حالات میں ہو، مکہ میں ہو، دشمنوں میں ہو، یہاں دعوت کا کام کرتے ہوئے آپ کو بہت ذلت اٹھانی پڑ رہی ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہو تو آپ پر اوجڑی رکھ دی جاتی ہے، آپ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، گندگی آپ پر پھینکی جاتی ہے، کافر عورتیں کچرا آپ پر پھینک دیتی ہے، راستے میں کانٹے ڈال دیتی ہیں، چلنے پھرنے میں تکلیف ہو، تو ہر طرح کی تکلیفوں میں ابھی آپ ہیں، لیکن ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے بعد آسانی آنے والی ہے۔ وہ آسانی کیا تھی کہ مدینہ میں پہنچیں گے تو پھر تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال بعد۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہیں تو مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے ساری راحتیں عطا فرمائی کہ وہاں تو انصار جان قربان کرنے والے لوگ تھے، اپنے مال قربان کیے، جان قربان کی انہوں نے، اور انصاری لوگ اپنے سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرتے تھے اور ان کے صحابیوں کا خیال کرتے تھے۔ انصاری لوگ اتنے قربانی دینے والے تھے کہ بعض انصاریوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی عرض کیا کہ میری 2 بیویاں ہیں، میرے ساتھ جو آپ نے میرا بھائی جوڑا ہے، مہاجر بھائی جو آپ مکہ سے آئے ہیں، آپ نے جوڑ دیا تھا ایک انصاری کے ساتھ کہ اس کو آپ رکھیں اپنے پاس، ان کو یہ رکھیں، ان کو یہ رکھیں، بھائی بنا کے ہر ایک کے پاس، ہر ایک کو گھر میں ٹھکانہ دلوا دیا تھا۔ تو ایک انصاری آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، ایک سے میرا بھائی شادی کر۔ تو یہ درجے ان کی قربانیوں کے ہیں، ان کے ایثار کے ہیں کہ وہ تو اپنے بیوی بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے حضور پر، ان کے جانثار ساتھی تھے۔ تو یہ راحت ہی تو ہے، یہ ضیافت والی، اکرام والی جگہ، یہی تو فتح و نصرت والی جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ مشقت کے بعد آسانی ہوتی۔ یہ فرمایا تو حضور کے لیے ہے لیکن پوری امت کے لیے بھی ہے کہ انسان جب مشقت میں ہو تو یہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ مشقت کے بعد آسانی ہوگی۔ جو انسان بھی مشقت میں ہوگا اس کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے کہ اللہ جب تنگی دیتا ہے تو تنگی کے بعد آسانی بھی دیتا ہے۔ تو جو انسان تنگی میں بھی چل رہا ہو وہ اللہ سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت پر امید رکھے، آسرا رکھے، ان آیات کو اپنے ذہن میں رکھے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تنگی کے بعد آسانی ملے گی۔ تو اب اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے امید دلا دی ہے کہ جو لوگ بھی تنگی میں ہیں وہ اللہ سے امید باندھ کر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی دے گا۔ رات کا اندھیرا جتنا زیادہ گہرا ہوتا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب رات بڑھ رہی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سویرا قریب آنے والا ہے، صبح قریب آنے والی ہے۔ رات کا جتنا اندھیرا گہرا ہوتا جائے گا صبح قریب آتی جائے گی۔ تو تنگی اور تکلیف جتنی انسان پر بڑھتی چلی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ختم ہونے کے قریب جا رہی ہے، ابھی تو شروع نہیں ہوئی، اب بڑھ رہی ہے تو مطلب ختم کی طرف جا رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انسان کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ یہاں ایک قاعدہ بھی ہے کہ عربی زبان میں یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جب ایک لفظ کو معرفہ لایا جاتا ہے اور اسی لفظ کو دوبارہ معرفہ لایا جاتا ہے تو وہاں پر دونوں سے مراد ایک ہی ہوتا ہے۔
لیکن جب ایک لفظ کو نکرہ لایا جاتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ اس کو نکرہ لایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز وہ نہیں ہے جو پہلے ہے۔ معرفہ اور نکرہ کا مطلب عربی والے طالب علم تو اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کو ایک آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ العسر الف لام لگا ہوا ہے، اس میں جس میں الف لام لگا ہوا ہوتا ہے اس کو معرفہ بولتے ہیں، اور یسرن اس میں الف لام نہیں لگا ہوا تو اس کو ہم نکرہ کہتے ہیں۔ تو اب قرآن میں آیا العسر، پہلی آیت میں آیا، پھر اس کے بعد دوبارہ دوسری آیت میں بھی الف لام کے ساتھ العسر آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عسر کا معنی ہوتے ہیں تنگی، پریشانی۔ تو پہلے جو تنگی کا لفظ اللہ لے کر آئے ہیں اس کو بھی الف لام کے ساتھ لائے، دوبارہ تنگی کا لفظ لے کر آئے تو اس کو بھی الف لام کے ساتھ لے کر آئے، یعنی معرفہ لے کر آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے عربی زبان میں کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں، الگ الگ نہیں ہیں، تنگی ایک ہی ہوگی۔ اور یسرن پہلے جو آیا بغیر الف لام کے آیا، اگلی آیت میں بھی یسرن بغیر الف لام کے آیا، تو اب اس کو ہم کہتے ہیں نکرہ عربی گرامر کے حساب سے۔ نکرہ جب دو لفظ آ گئے ہیں، دونوں ایک ہی لفظ ہے، یسرن پھر یسرن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یسرن کے معنی ہوتے ہیں راحت۔ تو پہلے جو اللہ تعالیٰ نے راحت کا ذکر کیا ہے یہ ایک راحت ہے، اور آگے جو یسرن فرمایا ہے یہ دوسری راحت ہے۔ یہ وہ راحت نہیں ہے جو پہلے ذکر ہوا ہے، یہ دوسری راحت ہے۔ تو ان دو آیتوں میں یہ فرما دیا کہ تنگی تو ایک ہوگی، راحتیں دو ملیں گی۔ تنگی ایک ہوگی، خوشی دو مرتبہ ملے گی۔ وہ کیسے؟ کہ انسان جب دنیا میں کسی تکلیف پر صبر کرتا ہے تو اس کو صبر کا اجر بھی ملے گا۔ ایک تو ہے کہ تکلیف ختم ہو جائے گی، اس کے بعد خوشی آ جائے گی۔ تکلیف ختم ہو جائے گی تو انسان کو خوشی مل جاتی ہے، ایک خوشی تو یہ ہے جو دنیا میں ملی ہے، اور ایک خوشی اس کو آخرت میں ملے گی صبر کرنے کی وجہ سے۔ تو خوشیاں دو مل گئی، غم تو ایک ہی تھا، خوشی دو مرتبہ ملی۔ ایک غم ختم ہونے کے بعد خوشی ملی، اور ایک خوشی ملے گی قیامت کے دن جب انسان نے غم پر صبر کیا ہوگا، تو انشاءاللہ قیامت کے دن اس کو اجر بھی ملے گا۔ تو دو خوشیاں ملیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تنگی کے حالات ہیں پر آپ اللہ پر اچھی امید رکھیں، ان مع العسر یسرا، کہ تنگی کے بعد آسانی ہوگی، تنگی کے بعد آسانی ہوگی آپ کے لیے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی مدینے میں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے نبی جب آپ فارغ ہو جایا کریں مخلوق کو تبلیغ کرنے سے، احکام کی تبلیغ سے، مخلوق سے فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ تو اپنے آپ کو عبادت میں تھکا لیں۔ فنصب کے معنی ہوتے ہیں تھکانا، تھکاوٹ۔ فنصب یعنی اپنے آپ کو عبادت میں تھکائیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دن میں تو آپ تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف احکامات پہنچا رہے ہیں، اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، ایک تو وہ تکلیف آپ نے اٹھائی، اور اس کے ذریعے سے بھی آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ تبلیغ کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے، احکام پہنچانا بتانا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، لیکن یہ عبادت مخلوق کے واسطے سے ہے کہ مخلوق ہے تو یہ عبادت ہو رہی ہے۔ اگر مخلوق نہ ہوتی تو تبلیغ بھی نہ ہوتی، مخلوق نہ ہوتی تو احکام پہنچانا بھی نہ ہوتا۔ تو مخلوق کے واسطے سے یہ چیز عبادت ہے، تبلیغ اور احکامات پہنچانا، پڑھنا پڑھانا یہ سب عبادتیں ہیں، لیکن مخلوق کے واسطے سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے پھر آپ اپنی ایسی عبادت میں لگ جائیں کہ جو بغیر کسی واسطے کے ہو، جس میں کوئی واسطہ نہ ہو۔ وہ کیا ہے کہ انسان تنہائی میں جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور وہ اللہ کی ایسی عبادت کر رہا ہے کہ جس میں کوئی مخلوق بیچ میں نہیں ہے، بندہ ہے اور بندے کا اللہ ہے۔ تو وہ عبادت ہے جس کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ جب آپ فارغ ہو جائیں دینی کاموں سے، فَانْصَبْ آپ اپنے آپ کو تھکا دیجئے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کو دینی کاموں کے ساتھ ساتھ کچھ کام یہ بھی کرنا چاہیے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب،
کچھ ٹائم اللہ کے ساتھ خصوصی ہونا چاہیے انسان کا، کہ جس میں انسان اللہ کے ساتھ خصوصی عبادت کرے۔ کچھ کام لوگوں کے ساتھ ہے وہ بھی عبادت بن جاتی ہے، لیکن کچھ کام صرف خاص تنہائی کی عبادتیں ہوں، یعنی پڑھنے پڑھانے والوں کو بھی، تبلیغ کرنے والوں کو بھی، جہاد کرنے والوں کو بھی، اور دوسری عبادتیں کرنے والوں کو بھی تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور فن سب کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ عبادت میں تھکاؤ، کچھ تو آپ نے نفلیں وہ پڑھی جن کا آپ کا دل چاہ رہا تھا، چلو 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں، 4 رکعت تو آپ نے مزے سے پڑھ لی، اب تھکاوٹ پیدا نہیں ہوئی، تھکاوٹ کب ہوگی؟ 2 رکعت اور پڑھ لیتا ہوں۔ اب یہ جو 2 رکعت اور پڑھ رہا ہے اس میں تھکے گا، کیونکہ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا، اب یہ بھاری لگے گی تھوڑی، اس میں تھوڑی تھکاوٹ محسوس ہوگی۔ یعنی کچھ جو آپ اپنی شوق سے، اپنی مرضی سے عبادت کر لیتے ہیں، اس پر تھوڑا سا اضافہ بھی کر لیں تھکاوٹ والا، یہ جو تھکاوٹ ہوگی یہ نفس کو دبائے گی، اس سے نفس آپ کا کچلے گا، اور اس سے انشاءاللہ اللہ کا قرب بڑھے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کے اندر ہمیں بہت ساری تسلی والی باتیں بھی سمجھا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے انعامات عطا فرمائے ان کا بھی اللہ نے اس صورت میں ذکر فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی کو کیا کیا انعام دیے ہیں، ان کا سینہ کشادہ کر دیا، ان کا ذکر بلند کر دیا، اور ان کے بوجھ کو ہم نے ان سے دور کر دیا، یہ راحتیں ان کو عطا فرمائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مشقت کے بعد آسانی ہے، مشقت کے بعد آسانی ہے، یہ پیشن گوئی بھی دے دی، یہ اپنے نبی کو خوشخبری دے دی کہ تھوڑا سا وقت ہے، تکلیف کا وقت ہے، گزار لو، آگے انشاءاللہ آپ کے لیے راحتیں ہوں گی۔ پھر آخر میں حکم ایسا دیا جو صرف نبی کے لیے نہیں ہے بلکہ سب کے لیے ہے، کہ جب آپ فارغ ہو جایا کریں دنیاوی کاموں سے یا مخلوق سے فارغ ہو جایا کریں، فانصب وإلی ربک فارغب، تو اپنے آپ کو اپنے رب کی طرف متوجہ کر لیا کریں، کچھ وقت اکیلا اپنے رب کے ساتھ گزار لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم انس وحشتنا فی قبورنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، آمین 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 یا رب۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ